ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین پر وہی ٹھہرتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے یا جس سے لابھ پہنچتا ہے، وہی چیز باقی رہتی ہے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت کا ایک جزو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو تاج پوشی کی گئی، جو امت مسلمہ کو نکالا گیا، وہ تمام انسانوں کے بھلے کے لیے نکالا گیا ہے اور تمام انسانوں کو نفع پہنچانے والے، گویا کہ ہم برائی سے روکنے والے اور برائی نہیں کرنے والے لوگ ہیں، اور بھلائی کی طرف بلانے والے اور بھلائی کا حکم دینے والے اور خود سے بھلا کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ دینی ذمہ داریوں سے فرار اور ہر شخص اپنے ہی اعتبار سے زندگی جی رہا ہے۔ نتیجہ جس کا یہ ہے کہ ہم نے جب اللہ تبارک تعالیٰ سے دوری اختیار کری، یا یوں کہیں کہ ہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں اور حضور اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز ہم پر فرائض کے ضمن میں رکھی اس سے فرار اختیار کیا، تو یقیناً ہم اس وقت دنیا کی ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف جھک جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے لگیں۔ ورک سنستھا ہے ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجن اینڈ نالج، سید علامہ عبداللہ طارق صاحب جو کہ رامپور میں تشریف رکھتے ہیں، وہی آپ اس کے فاؤنڈر ہیں، اور آپ کا نام نامانوس نہیں ہے امت کے حلقے میں، تمام ہی بھارت اور دیگر ممالک میں آپ کی پہچان ہے، اور یہ پہچان دین کے کام کرنے کی وجہ سے ہے۔ جہاں بیان بھی ہوتے ہیں، درس و تدریس بھی ہوتی ہے، وہیں عملی طور پر باہر نکل کر لوگوں کے فائدے کی کام بھی کیے جاتے ہیں۔ ورک سنستھا پورے ہندوستان میں بلکہ بیرون ممالک میں بڑھ چڑھ کر لوگوں کے فائدے کے کام کر رہی ہے، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ کام امت کے ذمہ لگایا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو یہ کام کرنا چاہیے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، کرونا مئے بنا کر بھیجے گئے، لوگوں کو آپ کی ذات سے نفع پہنچتا تھا۔ وہی کام ہمارا ہونا چاہیے کہ ہماری جو ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لگائی ہے کہ تم بھلائی کے کام کرو گے اور بھلائی کا حکم بھی دو گے، اور برائی سے خود بھی بچو گے اور برائی سے لوگوں کو روکو گے بھی، اور ساتھ ہی شہادت علی الناس کا فریضہ کہ لوگوں پہ اتمام حجت قائم کر دینا، کہ بعد میں نوع انسانی یہ نہ کہہ سکے کہ باری تعالیٰ ہم تو جانتے ہی نہ تھے کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے ورک سنستھا پورے ہندوستان میں کام کری، راجستھان میں بھی کئی جگہ پر کام ہے۔ اب امید یہ کی جاتی ہے کہ چونکہ ٹونک سے میں ہوں، ٹونک سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹونک میں لوگ زیادہ سے زیادہ جڑیں، حالانکہ جے پور میں بھی کافی لوگ کافی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو کرنا کچھ نہیں ہے، وہی کام ہے جو انبیاء کرام کے کام ہوا کرتے تھے، لوگوں کو فائدے پہنچانے کے کام۔ لہٰذا ہمیں باہر نکل کر ایسے کام کرنے چاہیے جس سے محبت پھیلے، آپسی تفرقہ ختم ہو، خود اپنے اندر بھی اور باہر بھی جو لوگ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان کو یا تو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے یا دشمن بنا لیا ہے۔ تو دراصل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ بات کہتے ہیں۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں دیں گے، پتھر سے دیں گے، یہ بات وہ کہتے ہیں، جبکہ قرآن حکیم کی تعلیمات کہتی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ برائی کو دفع کرو بہت اچھے انداز سے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو تمہارا دشمن تھا گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ یعنی کہ نفرتیں جب بڑھتی ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ دو سگے بھائیوں کے گھروں میں بھی دیوار قائم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مقدمے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں تن جاتی ہیں اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں، وہیں جب یہ نفرتیں محبت میں تبدیل ہوتی ہیں تو پھر اس دیوار میں کھڑکی بھی کھلتی ہے اور دیواریں ٹوٹتی بھی ہیں۔ آج امت دعوت جو ہے وہ یہ توقع رکھتی ہے ہم سے کہ ہم محبت سے پیش آئیں، اس لیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پیڑ پودوں کے ساتھ بھی ان کا بھلائی کا معاملہ تھا۔ کئی حکم ایسے ہیں کہ پیڑ پودوں کو نہ کاٹا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ پیڑ پودے لگائے جائیں۔
حتیٰ کہ تم یہ محسوس کر لو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، تب بھی اگر ہاتھ میں آپ کے پیڑ ہے تو اس کو لگا دو۔ کتے کو پانی پلانے پہ جنت، اور جانوروں کی رکھ رکھاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جانوروں کے ساتھ بھلائی مت کیا کرو، جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے سے پھل ملتا ہے۔ وہ امت جس کو امامت سونپی گئی ہو اور جس کا پہلا مقصد لکھنا پڑھنا ہو، وہ آج اس سے دوری بنائے ہوئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابھی کیرل کے اندر 2 مسلم چھاتر تھے، ان لوگوں نے رامائن اور مہابھارت کے اوپر ایک کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں دونوں وجیتا رہے، دونوں جیتے۔ حالانکہ یہ بات زیادہ اخباروں میں نہیں آ سکی۔ عام طور پر لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو ہندو دھرم کے ہمارے دھرم گرنتھ ہیں، رامائن مہابھارت وغیرہ، وید وغیرہ، اس کے بارے میں مسلمان کچھ زیادہ جانتے نہیں ہیں اور نہ جاننے کی دلچسپی رکھتے ہیں۔ حالانکہ جن کتابوں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ حق ہیں، سارے رسول حق ہیں، ساری کتابیں حق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی کسوٹی پر پرکھ کر چیزوں کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور جو ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ کام ہم کریں، لوگوں کے بھلائی کے کام۔ اس سے ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ ورک سنستھا، ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجن اینڈ نالج، جو کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب جس کے معنی گمانی ہے، آپ کی شخصیت پورے ہندوستان میں بلکہ بیرون ملک میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ آپ صرف بیان وغیرہ ہی، بیان یا درس قرآنی نہیں کرتے ہیں، بلکہ باہر نکل کر ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدے پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ انہی سے انسپریشن لے کے، انہی کی گائیڈنس میں، انہی کے مارگدرشن میں ورک سنستھا راجستھان میں بھی کام کر رہی ہے اور توقع رکھتی ہے کہ لوگ ہم سے جڑیں۔ اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں مزید چیزوں کو تو ان نمبروں پر مجھے کال کر سکتے ہیں۔ میں راجستھان کا ورک کا اسپوک پرسن ہوں، پروکتا ہوں، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا اور چیزوں کو سمجھا جائے گا۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ سوال جواب کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب تو باہر آ کر میدان میں محبت کے کام کرنے ہوں گے اور ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی۔ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ جس کے امتی ہیں، جو کہ خود بھلائی کا کام کرتے تھے، لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے تمام انسانیت کے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو اب تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ امت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔